آپ نے ایک مہینے پہلے تقریباً 5 ہفتے پہلے ہم سے بات کی تھی، تو اس میں آپ نے ڈالر کے بارے میں ایک دعویٰ کیا تھا. ذرا سنیں آپ نے کیا کہا تھا. جب سے آپ واپس آئے ہیں، آپ وزیر خزانہ بنے ہیں، ڈالر مسلسل نیچے جا رہا ہے. کیا یہ آپ اس کو 200 روپے سے نیچے لے جائیں گے؟ یہ میں آپ کو الحمدللہ یہ بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ریئل ویلیو 200 سے نیچے ہے. میں ابھی فگر نہیں بتاؤں گا اور انشاءاللہ یہ 200 سے نیچے آئے گا. لاسٹ منڈے سے ہر روز یہ امپروو ہو رہا ہے اور روپیہ اوپر جا رہا ہے. ڈالر کی جو ہے وہ نیچے کو ایک یعنی ڈکلائن ہے. جی ڈار صاحب، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر 200 روپے سے نیچے آئے گا؟ میں عرض کرتا ہوں میر صاحب، دیکھیں ہمیں سچی بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی ریئل ویلیو ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کی 200 سے کم ہے. میں آپ کو ایک ایگزیکٹ نمبر کیلکولیٹڈ بتا دوں، اس کی 190 کے قریب ہونی چاہیے. لیکن اب کیوں نہیں ہو رہا، یہ آپ مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ لانگ مارچ، یہ ہر روز کے نیگیٹو بیانات اور اس کے نتیجے میں جو ملک میں اس وقت دیکھیں فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ چلتی ہے، ایک اعتماد کے ساتھ چلتی ہیں، پرسپشن کے ساتھ چلتی ہیں. 50% جو ہے تمام دنیا کی موومنٹس اس بیسس پہ ہوتی ہیں. باقی ریئل آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. بھئی ہم پوری طرح اس کے لیے اپنی دن رات محنت کر رہے ہیں کہ اس تمام چیزوں کو ہم سیدھے راستے پہ واپس لائیں جو انہوں نے بالکل لینڈ مائن بچھا کے چلے گئے. ساورن کمٹمنٹس کی پاکستان کے بہاف پہ دوسرے ملکوں کے اداروں کے ساتھ آئے میں پھر دوسروں کے ساتھ اس کو نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کو ریورس کر دیا. وہ ساری قیمت ہم نے ادا کی اور اس کی بہت بھاری پولیٹیکل پرائز پے ہو چکی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اس تمام چیزوں کے نتیجے میں جو سلائٹ رک نہیں رہی تھی وہ رک گئی ہے. اور ہماری کوشش ہے، دیکھیں اس پہ میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے سیاست نہ کریں معیشت کے اوپر، اور آپ مہربانی کر کے آپ پازیٹیو جو ایونٹس کے اوپر آپ اپنے کرنے ہیں وہ ضرور کریں. پولیٹیکل ایونٹس آپ نے اگر کوئی سیاسی پوائنٹ سکور کرنی ہے اس میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن معیشت کے ساتھ اور وہ بھی جھوٹ پہ مبنی. آپ اپنے نمبر دیکھیں نا. آپ یہ تو کہتے ہیں میں نے ادھر چھوڑا تھا اور یہ یہاں پہنچ گیا. اب یہ نہیں کہتے. آپ نے ایک چند گرافس سرکولیٹ کیے ہیں، اس میں بھی آپ نے آدھا جھوٹ آدھا سچ بولا ہے. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ میں نے لیا کہاں سے تھا، میں نے کہاں سے پکڑا اور یہ میں نے کہاں چھوڑا. آپ کہتے ہیں میں نے کہاں چھوڑا اور اب کدھر ہے. تو یہ جو تباہی ہے 4 سال کی، اور یہ 6 مہینے میں تو رکے گی نہیں. یہ تو سلائیڈ ہوتی جاتی ہے نا. جی تو میر صاحب جو اس وقت آپ جو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، جو آپ نیگیٹیوٹی کہیں دیکھ بھی رہے ہیں، جو یہ مشکلات یہ 42 مہینے کا کیا در ہے. اور یہ نہ ان کی گورننس ٹھیک تھی، نہ ان کی پالیسیز ٹھیک تھی، نہ ان کی کمپیٹنس تھی اور نہ ان کی تیاری تھی. یہ آئے تھے موج میلہ کرنے ہیں، موج میلہ کر کے چلے گئے ہیں. تو بات یہ جی کہ پلیز آپ نے پرفارم نہیں کیا. آپ کو تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے کہا تھا میں 8,000 ارب 1 سال میں کروں گا. اسحاق ڈار نے دگنا ریونیو کیا ہے 5 سال میں، 4 سال میں. تو آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے دگنا کر دیا 1 سال میں. آپ تو جانے تک نہیں دگنا کر سکے، 8,000 ارب پہ نہیں پہنچا سکے. آپ نے کہا میں 10,000 ارب کے قرضے کم کروں گا جب آؤں گا، اور آپ نے 25,000 ارب کو 15,000 لانے کے لیے آپ نے 44,500 ارب پہ پہنچا دیا. تو اپنے کال اور فیل میں آپ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں یہ سمجھتے ہیں، لوگ بھول چکے ہوں گے، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ تو نہیں مٹائے جا سکتے. یہ حقیقت ہے.